خالی ہے, پیچھو دروازہ چھڑ جو, قریب قریب آ جاؤ ذرا, اے تو تھوڑے بندے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. قرآن سنے ماشاءاللہ, ٹھنڈ پہ گئی کہ نہیں جی, ہیں جی باہر لگی کہ نہیں؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پیارے بھائی جان قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے. ماشاءاللہ یہ میرے کلاس فیلو بھی نہیں جی ماشاءاللہ, ہاں جی الحمدللہ. تو سارے نال بڑا پیار کردے نے, جدوں بھی انشاءاللہ انہوں گزارش کریے بڑی محبت نال تشریف لیندے نے. تو احباب دی بڑی محبت ہے کہ ماشاءاللہ بڑے پیار نال قرآن سن رہے سن. اللہ پاک انہاں دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے. اسٹیج دی زینت جماعت عظیم خطیب مناظر اور مبلغ دین جنہوں نے ویکھن واسطے ماشاءاللہ تسی بڑی دیر تو تڑپ رہے جے, اللہ دی رحمت اور فضل دے نال اسٹیج دی زینت بن چکے نے. میری مراد حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی. دعا کرو اللہ پاک شیخ دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے. ساڑھے بابے نے بھی ماشاءاللہ جی شاہ صاحب دی جان نہیں چھڑی, پہلے سرگوتے جا کے جمعہ پڑھیا ماشاءاللہ, اتھے جا کے ٹائم لیا, پھر بندہ سپیشل پیچھے چھڑیا ہے جڑے بار بار فون کرتے ہیں شاہ صاحب کتھے نے, شاہ صاحب کتھے نے. اے جی ملک عباس اوان صاحب جی, اللہ پاک ساڑھے بھائی جان دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا جماعت عظیم مبلغ دائی پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی قرآن و سنت دی بہار دے نال تواڈے دل سینہ نو کرما دے انشاءاللہ. انہاں دے دل دے اندر بھی ایک درد ہے اللہ دی رحمت دے نال, جڑا درد مصطفیٰ دے دل دے اندر سی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اس درد نو لے کے انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور فضل دے نال اس سٹیج تے تشریف فرما نے. میں دل دیاں تھا گرائیاں تو باجوہ صاحب دا مشکور ہاں کہ انہاں ماشاءاللہ اپنے قیمتی ٹائم وچوں سانو ٹائم دیتا ہے. تو خطاب واسطے تشریف لیندے نے پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال علیہ السلام من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, او کما قال علیہ السلام. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے, اس کی توفیق سے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں سرخیل اہل حدیث, جرنیل اہل حدیث, سرمایہ اہل حدیث علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی. اور اصل میں انہی کی تقریر ہوگی, میں تو انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے دینے کے لیے درمیان میں حائل ہوں. ٹھیک ہے, آپ گھنٹہ سو لیں پھر. اللہ تعالیٰ علماء کا سفر کرنا دن رات, ظاہر ہے شاہ صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, جتنا پورے ملک میں اور بالخصوص جب سے پنجاب کی یہ نئی کابینہ تشکیل پائی ہے تو دن رات آپ کے جو اسفار ہیں, سفر ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے.
اور میں تو ویسے بھی بن بلایا درمیان میں بغیر اشتہاری بنے مولوی بنا ہوں آپ کے سٹیج پر آج، اور یہ دوسری مرتبہ ہو گیا شاہ صاحب، پتہ نہیں چلے گئے کہیں، اور سید ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عین موقع پر فلاں نہیں آ رہا تو آپ آ جائیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی دعوت نہیں ہے، چلیں یہ دوسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ نہیں ہونے دیں گے۔ اباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا اس دھرتی پر اب وہ اعلان ہے جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا تھا۔ لہذا آپ آج میری بات بھی آپ سے بالخصوص اہل حدیث سے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے میں حق بجانب ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول بھول گئے۔ چلیں ذرا دوہرا دیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو یاد ہے۔ اور آپ کا قصور نہیں ہے، درمیان میں کچھ کافی لمبا نقب لگا ہے کہ آپ کے سٹیج پر وہ کچھ بیان ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، اب کچھ کمی اس میں آ رہی ہے جس نے آپ کو یہ بھلا دیا کہ آپ کے یہ دو اصول تھے۔ تو انشاءاللہ اس تحریک کو شروع کرنے والے بھی میرے بائیں طرف تشریف فرمائیں، اور ہم بھی ان کے ادنا سپاہی ہیں کہ اہل حدیث کے سٹیج کو انشاءاللہ ایسے لوگوں سے آزاد کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث کے دو اصول، اسی پہ تقریر ہونی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، یہ دعوت تھی کبھی، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز تھا، شیوہ و شعار تھا، اور اسی کے گرد ہماری دعوت تھی۔ اور سچ جانیے یہی وہ وجہ تھی، اور یقیناً یہی وہ وجہ ہے جس کا آج بھی کسی دوسرے کے پاس جواب نہیں ہے، کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے اور مانتے ہیں کہ ہر بڑا محترم ہے، ہر عالم محترم ہے، ہر فقیہ محترم ہے، ہر شیخ محترم ہے، ہر بڑا بوڑھا محترم ہے، لیکن تب تک جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالف نہ ہو، تب تک اس کا احترام ہے، اس کی بات قابل احترام ہے، اس کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے آخر، ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں اور آپ کے دین کی طرف لانے والی ہے، اور آپ کے دین کی تفہیم پر اور فہم سلف اور فہم اصحاب کے خلاف نہیں، تو پھر آپ اس بات کو مانیں۔ بصورت دیگر آپ کو حق ہے کہ آپ انکار کریں، آپ کسی اور کی طرف رجوع کریں، آپ کسی اور سے جان لیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اور نہ انشاءاللہ آپ کو بننے دیں گے کہ آپ ہر ایرے غیرے کے پیچھے لگ ٹرو۔ ایسا ہونا نہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، تھوڑا سا بلند کر لیں اپنی ساؤنڈ کو، اہل حدیث کے دو اصول وہی کن دو چیزوں پر مبنی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ اور اگر کسی پر وحی نازل نہ ہو تو اس کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہ کس کا اصول ہے؟ اگر اس کی بات وحی کے مخالف ہو
ہم نے صحابہ رسول کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ماننے کا طریقہ بھی جیسا طریقہ صحابہ کا ہے ویسا طریقہ اپنانا ہے کہ اپنے مزاج پر، اپنے رواج پر نبی کریم اور اسلام کی بات اور آپ کی حدیث کو اور آپ کے طرز عمل کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، آپ نے دیکھا لوگ اپنے مزاج پر نبی پاک کے الفاظ، احادیث، آپ کے فرامین کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایسا طرز عمل کبھی اپنایا؟ ہمارے سامنے تو اللہ کے قرآن کی کوئی بات آئی تو ہم نے اس کو من وعن تسلیم کیا، سرے تسلیم خم کیا، کیونکہ ہمیں قرآن نے یہ سکھایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس وقت تک اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں تجھے حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس نہ مان لیں۔ جب تک تیری بات کو حرف آخر نہ سمجھے اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے۔ اور پھر جب تیرا فیصلہ آ جائے تو ایسے ماننا ہے، اتنے دل سے ماننا ہے کہ مانتے ہوئے دل میں ذرا سی تنگی بھی نہ ہو، مانے تو خوش دلی سے مانے۔ کیسے مانے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ادھر تیرا حکم ہو اور ادھر ان کی گردن جھکی ہو۔ ہم نے مانا تو ایسے مانا، اور صحابہ نے بھی اسی طرح سے، جیسے صحابہ نے مانا اللہ نے ان کو معیار قرار دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث میں اس کے عمل میں خامی ہو سکتی ہے، اس کے عقیدے میں انشاءاللہ، اس کے منہج میں انشاءاللہ ایک خامی بھی کوئی نکال دے اور قرآن و حدیث کے مطابق ابھی نکالے، آج نکالے، کسی وقت خبر کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث جماعت اس اپنی خامی سے اللہ رسول کی بات پر، وحی پر اسی وقت رجوع کرنے کو تیار ہو۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے سامنے نبی پاک کی حدیث آئے، حدیث صحیح بھی ہو، شروط پر مکمل پوری بھی ہو، اور اس کے خلاف معارض کوئی بات نہ بھی ہو، تو پھر بھی کہیں کہ نہیں ہمارا فہم یہ کہتا ہے، ہمارے امام کا فہم یہ کہتا ہے، ہمارے بڑے کی سوچ یہ کہتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بات کو اس طرح سے مانا ہے، اس لیے کہ کائنات میں اللہ کے رسول کے سوا کوئی دوسرا نہیں جس پر آسمان والا وحی بھیجتا ہو۔ کوئی اور بھی ہے؟ کیوں بھائی ذرا ٹھلے ٹھلے بول دے ہو؟ مینو گھنٹے دی اجازت مل گئی ہے، طبیعت خراب، لیکن 1 گھنٹہ تقریر دی اجازت حضرت شاہ صاحب نے توثیق فرما دی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی میں سو سکنا، تو سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، تسی ذرا جاگو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی اور بھی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہو؟ کوئی اور بھی ہے جس پر آسمان سے جبریل کوئی کلام، کوئی پیغام لے کر آتا ہو؟ تو کوئی دوسرا نبی پاک کے برابر کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی دوسرا نبی پاک کے برابر کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بات۔ اور آپ کہیں گے ہم تو یہ بات مانتے ہیں۔ ہاں آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، عقیدے میں مانتے ہیں نا؟ بولتے جائیے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں عقیدے میں، آپ مانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ مانتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا پکا کرنا چاہتا ہوں کہ مانتے رہنا اور ماننے کا دائرہ تھوڑا وسیع کر لینا۔ کیا آپ مانتے ہیں؟ عقیدہ تو مانتے ہیں، آپ نے مانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ماننے والا بنائے رکھے کہ آپ کے سامنے اللہ کی قسم ہے لوگوں نے آ کے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی نے کرسی کی کہانی سنائی، کسی نے کہا عرش چھوٹا کہ اللہ بڑا تو عرش چھوٹا، یہ کیا کہانی؟ آپ نے نہیں اس طرف توجہ کی، آپ نے عقیدے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح سے مانا جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ آپ نے مانا ہے، نماز میں بھی آپ نے مانا ہے، عقائد کے بعد عبادات میں بھی مانا ہے۔ آپ کو سید وشریم شاہ صاحب نے حدیث سنائی صلو کما رأیتمونی اصلی، تو آپ نے مانا، آپ نے کہا ہم مانتے ہیں، ہاتھ وہی باندھیں گے جہاں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں،
کھڑے ویسے ہوں گے جیسے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، ہم رکوع ویسے کریں گے، سجود ویسے کریں گے، ہم جماعت میں صف بندی ویسے کریں گے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی۔ آپ نے مانا، نماز میں بھی مانا ہے نا، اور اخلاق میں اللہ اکبر، جو نبی عقیدہ لے کر آیا اور عقیدہ اس سے لیا جائے گا صرف اسی سے، کہ اس سے سوا اگر کسی سے عقیدہ لیا تو عقیدہ برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، کہ دلیل صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا بھی دلیل ہے؟ عقیدے کی دلیل محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، عبادات کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ابھی انہی دنوں کی بات ہے، میری ایک عزیزہ فوت ہو گئی، میں ایک گاؤں میں نماز پڑھنے گیا، اب میں وہ مغرب کی نماز تھی اور مجھے یہ خیال تھا کہ حضرت صاحب وہ والے ہیں، تو میں نے اپنا زور لگا کے فاتحہ مکمل کرنے کی کوشش کی، اللہ کی قسم نہیں کر سکا۔ اس نے شروع کی، ایک ہی سانس میں آمین ساتھ مکمل کر دی، سبحان اللہ۔ آپ نے مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے مانا کہ دلیل اللہ کے نبی ہیں۔ اگر نماز اللہ کے نبی والی نہ ہوئی، اب لوگ رواداری کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر رفع الیدین نہیں کرتا تو ہو جاتی ہے، ہو جائے گی، اس کے پیچھے بھی پڑی جا سکتی ہے، وہ بھی درست ہے۔ میں اس کو رواداری نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو خیانت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ رواداری ہے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ اس رواداری کے قائل صحابہ بھی تھے کبھی؟ کوئی ایک عمل رواداری پر کیا رسول اللہ کے فرمان کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ مصلحت یہی کہتے ہیں نا، مصلحت کا تقاضا ہے۔ اچھا، کبھی یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ احادیث فلاں امام کو نہیں پہنچی تھی، اتنا بڑا عالم۔ یہ جواب ہے کہ یہ بات فلاں امام کو پہنچی یا نہیں پہنچی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف بات، بڑی معروف مثال ہے، فیصلہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کے کٹنے کی دیت 50 اونٹ قرار دی تھی، فیصلہ کر دیا آج کے بعد اب ان انگلیوں کی دیت مقرر کر دی، ان میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس انگوٹھے کی قیمت اگر اس کو توڑا کاٹا کسی نے تو مضروب کرنے والا 15 اونٹ دے گا، یہ انگلی توڑی کاٹی تو 10 اونٹ، یہ انگلی توڑی کاٹی تو 10 اونٹ، اور یہ تیسرے والی کاٹی توڑی تو 9، اور آخری والی کاٹی توڑی اس کو نقصان پہنچایا تو 6 اونٹ۔ یوں انہوں نے اس 50 اونٹ کو تقسیم کر دیا اپنے خیال کے مطابق۔ کون کر رہا ہے؟ بولیے کون کر رہا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے عمر؟ جانتے ہو کون عمر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت میں ایک شخص جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے، ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے، اور میری امت کا وہ فرد عمر بن الخطاب ہے، وہ جس کی موافقات سے قرآنی احکام نازل ہوئے، اور جس کے بارے میری ماں کہتی ہے قرآن اترتا ہمارے گھر لیکن امرتا عمر کی رائے سے ہے۔ وہ عمر جس کو میرے نبی نے مانگ کر لیا، طلب کر کے لیا ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑی بات کروں، اللہ کے نبی نے تو 2 برابر رکھ کے مانگے تھے، اللہ کے نبی نے 2 برابر رکھ کے مانگے تھے۔
अल्लाह इन दोनों में से जो तेरा महबूब है वो मुझे अता कर। और मालिक ने उमर इब्न अल-खत्ताब अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। वो उमर जो गैरत वाला है, वो उमर जो इल्म वाला है, और वो उमर जिसके बारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह कर गए इस दुनिया से, अगर मेरे बाद किसी से दीन जानना है, मेरे बाद किसी की इत्तिबा करना है, अगर मेरे बाद किसी की इक्तिदा तुम्हारे लिए जायज है, इक्तदू बिल्लज़ीनी मिन बादी अबी बकर व उमर, तो मेरे बाद सिर्फ अबू बकर उमर की बात मानते रहना। इतनी बड़ी शख्सियत, फैसला कर दिया और मुल्क के तमाम इलाकों में ये बात, ये खबर ये पहुंचा दी, नोटिफिकेशन पहुंचा दिया गया। और एक नोटिफिकेशन मिस्र की अदालत में भी काजी सुना रहा है, और वहां एक सहाबी औफ बिन मालिक मौजूद हैं। उन्होंने कहा ये खत मुझे दे दो, और जब तक मैं मदीने से वापस नहीं आता इसके मुताबिक फैसला न करना। वो खत पकड़ा और कहां मिस्र, अब आज का जमाना तो था नहीं कि चंद घंटों का सफर हो। एक हदीस के खिलाफ फैसला सैयदना उमर ने दिया है, एक हदीस के खिलाफ। वहां से चले हैं, मदीना आए और सैयदना उमर के सामने इस खत को रखा और कहा ये आपका खत है? हाँ मेरा खत है। आपने किस दलील पर यह तकसीम की है? क्योंकि दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अगर गलती किसी से भी हो जाए, दलील के खिलाफ हो जाए, तो क्या करोगे? उसकी बड़ाई को मानकर गलती को मानते जाओ? सैयदना उमर ने पूछा तुम्हारे पास क्या दलील है? कहा यही मदीना है और मैंने रसूलुल्लाह से सुना था, अला इन्न फिल असाबिया फिद्दियति सवाउन, मैंने सुना है अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथ की उंगलियां दियत में बदले में अंगूठा भी बराबर है और सबसे छोटी उंगली भी बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सैयदना उमर को क्या करना चाहिए था? हमारे इन भाइयों की तरह कहना चाहिए था कि मैं तुमसे साबिकुल इस्लाम हूं, मैं मुहाजिर हूं, मसलत का तकादा है, मैं अमीरुल मोमिनीन भी हूं, मेरी बात को माना जाए, अब मैं फैसला कर चुका हूं, इसलिए अब मेरी शान इससे कम होती है अगर मैं फैसला वापस लूं। हर किस नहीं। कातिब को बुलाया गया, कहा लिखो, ऊपर वही इबारत जो मैंने तुम्हें लिखवाई लिखी। कहा अब नीचे औफ बिन मालिक का नाम लिखकर इसके हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये कौल, ये फरमान लिखो। लिखा और कहा तीसरे नंबर पर तीसरी लाइन में ये लिखो, रुद्दू कौला उमरिन व नफिजू कौला रसूलिल्लाह, पूरी ममलिकत को पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह के रसूल की बात को माना जाएगा, उमर की बात को रद्द किया जाएगा। मसलहत का तकाजा है, रफल यदैन नहीं करता तो ना करे, नमाज हो जाती है। मसलहत का तकाजा है, अगर पांव नहीं मिलाता तो ना मिलाए, नमाज हो जाती है। अगर तो नमाज तुम्हारे किसी उसूल पे होनी है फिर हो जाती होगी, और अगर कौल रसूल फैसल है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तो फिर मुझे वो तरीका बतला दो जिस तरीके पर तुम पढ़ते हो और उस तरीके पर मुस्तफा ने भी पढ़ी हो। तुम नहीं मानते तो हम मानने को तैयार, लाओ दलील के साथ आओ और कहो अल्लाह के नबी ने हाथ अपनी सुर्रा से नीचे बांधे हूं, हम मानने को तैयार। तुम सही हदीस पेश कर दो, तुम लाओ दलील कि किस तरह सफों के अंदर जिस तरह से इंतशार से तुम खड़े होते हो हम भी खड़े हो जाते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है। नहीं तो हमारे पास आओ, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से वही दलील है, वही जमात है, वही सफबंदी है, वही हाथ है, वही रफुल यदैन है, वही तरीका सजदा है। अल्लाह के फजल करम से पहली तकबीर से लेके सलाम तक पूरी नमाज रसूलुल्लाह वाली है, क्योंकि हमने इस बात को समझा है अकीदा भी वही मोतबर जो रसूलुल्लाह का है। तुमने कहा हर बंदे में खुदा है, हजर शजर में खुदा है, तुमने बनाए
اور یہی وجہ ہے کہ پھر تم نے زندوں میں بھی مانا اور مردوں میں بھی مانا۔ اور ہم نے کہا نہیں، اللہ اپنی جلالت کے ساتھ جو عقیدہ مصطفیٰ نے بیان فرمایا اور جس عقیدے پر اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوا کہ ایمان اس کا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی، اور اللہ کے قرآن نے کہا وہ کرسی پر۔ کیسی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے اور مجھے قلق ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو سزا دی، اب میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اچھا اس کو میرے پاس لاؤ، دیکھتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو آزاد کر دینا، دیکھتے ہیں اگر مسلمان ہے تو آزاد کر دینا۔ آقا نے توجہ میری طرف رہے گا، بڑی کام کی بات ہے، آپ نے بلایا، کیا جاننا چاہ رہا کہ یہ مسلمان ہے یا کیسے پتا چلے گا کون مسلمان ہے یا؟ ان دو سوالوں سے، دو سوال، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں۔ وہ آئی تو آپ نے پہلا سوال اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تم سے پوچھا تو تم سب فیل ہو گئے، تم نے صوفیوں کا عقیدہ تو مانا، محمد مصطفیٰ کا عقیدہ نہ مانا، تم نے صوفیوں کی بحثوں کو مانا، محمد رسول اللہ کی بات کو نہ مانا، تم نے وہ ننگ دڑنگ ملنگ نے جو کہا وہ مانا۔ کائنات کا سب سے نفیس انسان سچی زبان والا کہہ گیا، بتلا گیا، عقیدے کی باریکیاں سمجھا گیا، تم نے اس پر اعتبار نہ کیا۔ پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی ہے، لونڈی۔ اس نے کہا فی السماء، کہاں ہے اللہ؟ اور تم بھی سیکھ لو، کہاں ہے؟ فی السماء، آسمان میں۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ آپ کون ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ آتی تو کسی کو آپ کے مقابل لاتے، سمجھ آتی تو کسی اور کی بات کی طرف رجوع کرتے، سمجھ آتی تو کسی اور کی نماز کو مصطفیٰ کی نماز پر پیش کرتے۔ من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے۔ یہ بات آپ نے بھی یاد کر لیں، میں نے جو آپ سے مختصر سی بات کرنا تھی جس کی یہ ساری تمہید ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابی چھوڑ دے، یہ مسلمان ہے، عقیدہ وہ جو مصطفیٰ کا ہے، عبادت بھی وہی جو مصطفیٰ کی ہے۔ اور اب آئیے، آپ کا جو مسئلہ ہے اخلاق بھی وہ جو، ذرا دو تین باری کہہ دو، اخلاق بھی وہ جو۔ تم کون ہو؟ تمہارے سینے میں توحید کی شمع، رسالت کی شمع، تمہارے پاس 100 نمبر کا عقیدہ، اور 5 نمبر لے کے جانے والا اور 6 نمبر بیان کرنے والا لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، اور تمہارے بارے میں لوگ شکوہ کریں کہ تم زبان کے سخت، وہ 5 نمبر 6 نمبر بیان کرے اور پوری دنیا پر پھیلتا جائے، تمہارے قریب آنے والا بھی تم سے ڈر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کیوں ہوا ایسا؟ کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں، کچھ خامیاں موجود ہیں، سختی موجود ہے، اس سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو بل دینے والا، آپ کی آنکھیں ابل رہی ہیں، اور آپ نے جب اس نے اس کپڑے کو کھولا آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اور اس نے کیا سخت ترین زبان استعمال کی، کہنے لگا مجھے بھی مال دو، یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ استغفر اللہ،
اتنی سخت بات، یعنی پہلے رویہ سخت، پھر زبان سخت. اب یہ اتنی سختی کے بعد آپ نے اس سے کہا، لوگوں سے کہا کہ لاؤ اس کے لیے مال. لاد دیے گئے اس کے لیے اونٹ، مال دے دیا. وہ جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا تمہیں ڈر نہیں آیا میری جگہ پر، میرے لشکرگاہ میں، میرے سامنے، ان صحابہ کے سامنے جو میرے تھوک کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، ان کے سامنے میرے ساتھ اتنی سختی، اتنی درستی، تمہیں ڈر نہیں آیا مجھ سے؟ اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے. میں جانتا ہوں آپ سختی کا بدلہ سختی سے نہیں دیتے. ہاں یہ بات درست ہے، اور میں چاہ نہیں رہا تھا کہ ایسی کوئی بات کرتا، لیکن ایک سر راہ بات آ گئی ہے. یہاں بات ہوئی کہ کلمہ گو حکمران کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کلمہ گو حکمران کلمہ تو پڑھے، لیکن تعبیر دین کی تعبیر کے خلاف ہو. کلمہ گو حکمران نام تو ریاست مدینہ کا لیتا اور نظام یہودیوں کا لانا چاہتا ہو تو ہم اس کے سامنے انشاءاللہ دیوار بن جائیں گے. ہم نے اپنا ضمیر، اپنا ایمان ایسے فروخت نہیں کیا ہے کہ جو ہمارے بڑے کہیں ہم وہی کرتے جائیں. ہم نے تو غیر مشروط اطاعت نہیں کی کبھی اپنے امیر کی. ہم تو وہاں بھی کہتے ہیں اطاعت آپ کی ہے لیکن مشروط، اس لیے کہ اللہ نے اگر کسی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی رسول اللہ کے علاوہ تو والدین کو حق تھا نا کہ ان کی اطاعت کی جاتی. ہمیں تو اللہ نے وہاں کہا ہے کہ اگر تمہیں شرک کی طرف بلائیں فلا تطعہما، پھر بات نہیں مانی جائے گی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا والی دنیا کے حوالے سے ان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے. غیر مشروط اطاعت صرف ایک ذات کی ہو سکتی ہے، دوسری کی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ دلیل صرف اور صرف اللہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ نازل فرمائی ہے. حق صرف آپ کے ساتھ ہے، ہدایت صرف آپ کے ساتھ ہے. اس لیے کہ عرش والا کیا کہتا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. حق کس کے ساتھ ہے؟ دین کس کے ساتھ ہے؟ ہدایت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. بات ادھر پھر کہیں دور نہ چلی جائے، کیونکہ مجھے آپ کی مصلحتیں بڑی یاد آ رہی ہیں. مصلحت، پھر ایک بات کہہ دیتا ہوں، مصلحت کی بنا پر تمہارے رسومات، شادی بیاہ، اچھا فرق کہاں سے پتہ چلے گا کہ تم اہل حدیث ہو؟ تمہیں کوئی مسجد میں آ کے دیکھے گا کہ تم اہل حدیث ہو؟ تمہاری نماز کو پرکھے گا؟ تمہاری معاشرت سچ بتاؤ وہ اہل حدیث والی ہے؟ کیوں بھئی؟ معاشرت ہون کوئی نعرہ نہیں مارن گے انشاءاللہ. معاشرت ہے رسول اللہ والی. نکاح اہل حدیث کی شادی ہو اور ایک کسی دوسرے کی شادی ہو، فرق نظر آ رہا ہے؟ تو صرف نماز کے لیے رسول اللہ آئے تھے، آمین بالجہر کے پیغام لے کر آئے تھے. اس میں کون مانے گا؟ صحابہ تو انہوں نے تو نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، یہ ہمارے رواج کا حصہ ہے. انہیں پیغام ملا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا. انہوں نے نہیں کہا. میں نے شاہ صاحب کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کہا کہ اٹھو کون کون داڑھی رکھتا، اور بڑے خطیب نے ماشاءاللہ جڑے نمبر پھر پانچ پوسٹاں میں لگانے نے انہیں بندیاں نے آج مان لیا کہ ہاں جی اسی داڑھی رکھ لیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمہیں کاٹنے کی اجازت کیسے ملی ہے؟ ہم یہ کیوں کہیں کہ تم رکھو؟ ہم تو اب سے سوال کرتے ہیں تمہیں یہ رخصت کس نے دی ہے؟
یہ منڈوانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تم اپنے لباس میں آزاد ہو؟ کیوں بھائی؟ لباس تمہاری مرضی کا ہوگا نا؟ اہل حدیث ہے لیکن اس کی وضع قطع سے اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ اہل حدیث ہے. اور سبب کیا ہے؟ کہتا ہے مصلحت ہے. اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ اہل حدیث ہوں تو پھر لوگ مخالفت کریں گے. سبحان اللہ. ماننے کا یہ اصول کس نے وضع کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک آدمی گزر رہا ہے، وہ تو گزر گیا، آپ نے اس کے بارے میں اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، اگر اس میں 2 خامیاں نہ ہوتی. آدمی بڑا اعلیٰ ہے اور 2 خامیاں کیا ہیں؟ ایک ارتگل دی طرح دے بال رکھنے والے ہو ہیں، شروع ہوگی قوم نا، اوپر کلپ لگایا، پیچھے وہ منڈیاں کر لی. فرمائے ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، اور دوسرا اس کا تہبند کپڑا زمین پر لٹک رہا ہے. اگر یہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا اور اس کے بال چھوٹے ہوتے تو آدمی بڑا کمال. کی 2 خامیاں اللہ کے نبی نے اس کی بیان فرمائی. لیکن سنو، خامی بیان کرنے سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی خوبی پہلے بیان کی ہے، پہلے اس کی تعریف کی ہے کہ آدمی بڑا کمال کا ہے. اب جا کے کسی صحابی نے اس کو خبر دی، اور میں کہا کرتا ہوں بہروی صاحب اجازت ہے نا خطیبانہ انداز سے کچھ کہیں؟ میں بہروی صاحب کیونکہ ساڑھے بڑے زبردست ساتھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے شیخ صاحب کے ساتھ. میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ کسی نے جا کے کہا ہوگا کہ خریم تیرے نصیب جاگے. جاگے کہ نہیں جاگے؟ خریم کے نصیب جاگے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدمی بڑا کمال کا ہے. اور خریم نے ثابت کیا کہ آدمی کمال کا تھا کہ اگر مصطفیٰ کی بات سن کر نہ ماننے کا رویہ اختیار کرتا، آج کوئی اس کی مثال نہ دیتا. آج اس کی مثال اسی لیے دی جا رہی کہ اللہ کے نبی نے کہا کمال کا ہے تو کمال کا بن کر دکھا دیا. کیا ہوا؟ کہا تیرے بارے میں مصطفیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ 2 کام اگر تو ٹھیک کر لے تو آدمی بڑا کمال کا ہے. اہل حدیث ہو، مسجد میں آتے ہی شلوار ٹخنوں سے اوپر، پینٹ ٹخنوں سے اوپر، ٹراؤزر ٹخنوں سے اوپر، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے رخصت ہوا تو مسجد سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہیں نیچے کر لیتا. شاید اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ دین نماز کے لیے تھا. اس نے یہ بات سنی، اس نے اسی وقت اپنے تہبند کو اڑس لیا اور اپنے گھر میں کہیں اور جانے کی زحمت یا وقت بھی نہیں گزارتا، اپنے گھر سے چھری پکڑ کر اپنے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کر لیتا. مصلحت کیا ہوتی ہے؟ اخلاق میں بھی مصطفیٰ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، معاشرت میں بھی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، تو پتہ چلا کچھ عرصے بعد کہ خود شلوار نیچے کر لی ہے اور بیگم اب پردہ نہیں کرتی. کیوں بھائی؟ کہنے لگے جی وقت کا تقاضا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. اللہ اکبر. پھر میں کہتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ چلنے کو ترجیح دے رہے ہو، کل یقین رکھنا اللہ کی قسم ہے وہاں لوگ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. جب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہوں گے تم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا. تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ مصلحت ہے؟ رسول اللہ کے پیغام اور آپ کے فرمان کو کچھ مانو کچھ نہ مانو، تمہاری مرضی، معاشرت تمہاری مرضی کی، رواج تمہارے، مزاج تمہارے، طریقے تمہارے. ہاں نماز صرف رسول اللہ والی پڑھ لی تو کافی ہے. شادی بیاہ میں پتہ اور کافروں کا بھی اب پتہ نہیں چلتا. اگر ہم رواج پر جائیں نا
تو مسلمانوں نے ان کے رواج کو ایسے قبول کیا ہے کہ کافر کی شادی اور مسلم کی شادی صرف ایک جگہ پہ پتہ چلے گا، وہ پھیرے لے گا اور یہ نکاح پڑھائے گا۔ تم نے اس طرح سے اس کو گڈمڈ کیا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفید بالوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ان کو بھی تبدیل کر دو، کیونکہ کافر یہودی یہاں رہتے ہیں، تمہاری مشابہت ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ پیارے نبی تو ہر بات میں کفر سے اور کافروں کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کر رہے ہوں، اور تم سمجھو کہ دین صرف وہاں تک ہے، عقیدہ اور عقائد اور نماز تک۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج بات آپ سے ہے، کیونکہ آپ نے سمجھا، اور اب مثال کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی علامہ البانی صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک چہرے کے پردے کے قائل نہیں۔ سبحان اللہ،